پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ ایک تابوت لے آئے گا جس میں سامان تسکین ہوگا رب کا، اور جو موسیٰ اور ہارون کا چھوڑا ہوا ترکہ ہے۔ اب موسیٰ اور ہارون کا چھوڑا ہوا ترکہ جسے ملائکہ نے اٹھایا ہوا ہے، تو وہ تابوت کیسے آ جائے گا؟ اور یہ تابوت انہوں نے اردو والا تابوت بنا دیا کہ کوئی مردے کو اٹھا کر لے کر آ رہے ہیں، کسی بکس میں بند کر کے لے آ رہے ہیں۔ یہ تو توب سے ہے، توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے متوجہ ہونا، پلٹ جانا۔ شخصیت نہیں ہے تالوت اور جالوت۔ تالوت زیادہ ہونے کو کہا جاتا ہے اور جالوت لڑنے کو کہا جاتا ہے، تو وہ تو زیادہ ہونے کی، اختیار زیادہ ہونے کی بات ہو رہی تھی، اس لیے ان کا اختیار زیادہ کیسے ہوگا؟ مال بھی نہیں ہے اور علم اور جسم بھی نہیں ہے۔ تو وہ کب ہوگا؟ جب اللہ سے احکامات کو سمجھیں گے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ علم کی وسعت والا ہے، وہ اپنا کام کر کے خود کھانا، یعنی کہ اختیاری۔ جیسے ہمارے یہاں جو ہے جتنے بیوروکریٹ ہیں، اعلیٰ افسران ہیں، چاہے وہ فوجی ہو یا سول ہو، وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہو یا گورنر ہو، یہ سب مال کھانے میں لگ جاتے ہیں، سب اس اختیار کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ضروریات زندگی اسی سے پوری کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ نے اس کو قطعاً منع کیا جائے۔ اگر آپ اللہ کے ماننے والے ہوں گے، آپ لشکر میں زیادہ بھی ہو جائیں، آپ طاقت میں زیادہ بھی ہو جائیں، آپ اختیار میں زیادہ بھی ہو جائیں، تو وہ آپ کی ایک آزمائش ہے کہ آپ اس طاقت کے ذریعے آپ سیراب نہیں ہوں گے، بلکہ آپ صرف ضروریات زندگی لیں گے، اتنا ہی جو آپ کی ضروریات زندگی کے لیے ضروری ہے، تو پھر وہ اللہ والے ہوں گے۔ بہت سارے احباب نے کہہ رکھا تھا کہ آپ تالوت اور جالوت کو سمجھا دیں، تھوڑا سا مختصر وقت ہے، میں نے کہا کہ آج اسی کو سمجھا دیا جائے۔ یہ صرف سورہ بقرہ میں آیا ہے، آیت نمبر اس کی 247 سے لے کر 251 تک دیکھ لیں، 247 سے 251 تک سورہ بقرہ۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد کا ترجمہ ہے، پہلے میں یہ بیان کرتا ہوں اور پھر جو میری فہم اس سے سمجھاتا ہوں۔ وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ اور کہا انہیں ان کے نبی نے، بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ وہ بولے کیسے ہم پر اس کی بادشاہت ہو سکتی ہے؟ ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں، اور اسے وسعت نہیں دی گئی مال سے۔ اس نے کہا بے شک اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے اور اسے زیادہ وسعت دی ہے علم اور جسم میں، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ وقال لهم، اور کہا ان کے لیے، نبیہم ان کے خبر دینے والے نے، ان اللہ بے شک اللہ، قد بعث لکم یقینی اٹھایا ہے تمہارے لیے، ملکن اختیار والا، قد بعث لکم یقینی اٹھایا تمہارے لیے، طالوت ملکن، طالوت کہا جاتا ہے زیادہ ہونے کو، اور ملکن اختیار، تو اختیار زیادہ ہونا۔ قالوا انہوں نے یہ کہا، انا یکونو کیسے ہوگا یہ، لہ الملک اس کے لیے اختیار، علینا ہم پر، ونحن اور ہم، احق کو زیادہ حق رکھتے ہیں، بالملک اختیارات کا، منہ اس سے، ولم یوتا سعتن اور نہیں دیا گیا اسے کوشش، یا اس کا یہ لوگ تو وسعت کرتے لیکن وسعت نہیں ہے، صحیح سے کوشش، یا نہیں دی گئی کوشش، من المال مال سے۔ قال کہا، ان اللہ بے شک اللہ، اصطفاہ علیکم چن لیا ہے تم پر اسے، وزادہ اور زیادہ دیا اسے، بسطتاً پھیلاؤ، فی العلم والجسم علم میں اور ڈھانچے میں۔ جسم یہ مطلب نہیں کہ آپ بہت موٹے تگڑے، یعنی وہ 8 فٹ کے ہوں یا بہت موٹے چوڑے ہوں، بلکہ یہ جسم اور ڈھانچہ، اختیارات کا ڈھانچہ جس طرح استعمال کیا جاتا ہے، کوئی پارٹی اپنا منشور بناتی ہے تو اس کا ڈھانچہ کیا ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے کہا گیا ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ وہ دیتا ہے اس کا اختیار جو یہ چاہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اور ان کے خبر دینے والے نے ان کے لیے کہا، بے شک اللہ نے تمہارے لیے اختیار زیادہ ہونا یقینی ابھارا ہے۔ انہوں نے کہا کیسے یہ ہوتا ہے؟ اس کے لیے ہم پر اختیار، اور ہم اس سے اختیار پر زیادہ حق رکھتے ہیں، اور مال سے کوشش نہیں دی گئی۔ کہا بے شک وہ تم پر اللہ سے صاف ہو کر منتخب ہوا، اور وہ علم اور ڈھانچے میں زیادہ پھیلاؤ والا ہے، اور اللہ جو یہ چاہے وہ اسے اختیار دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ وقال لهم نبيهم ان آیات ملکه ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکۃ ان فی ذلک لآیات لکم ان کنتم مؤمنین۔ اور انہیں ان کے نبی نے کہا، بے شک ان کی حکومت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا، اس میں تمہارے رب کی طرف سے سامان تسکین ہوگا، اور بچی ہوئی چیزیں جو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑی تھیں اسے فرشتے اٹھا لائیں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔
وقال لهم اور کہا ان کے لیے نبیہم ان کے خبر دینے والے نے ان آیاتا بے شک نشانی ہے ملک ہی اس کے اختیار کا ایاتیکم یہ کہ وہ تمہیں دے گا التابوت یعنی ایسا متوجہ ہونا توبہ سے یہ تابوت خاص طور پر متوجہ ہونے والا فی سکینتن کہ اس میں سکونت ہے اس میں ٹھہراؤ ہے من ربکم تمہارے رب سے وبقیتم اور باقی ہے اس سے باقیات ہے مما اس سے جو طرح کا چھوڑا آل و موسیٰ کے طریقہ کار والوں نے وآل و ہارون اور ہارون کے طریقہ کار والوں نے یعنی جو حق کے خاطر بے باک نیڈر بے باک ہو کر کھڑا ہو جائے اس کے طریقہ کار اور اس کے معاون بوجھ اٹھانے والے کے طریقہ کار تحملہ اسے اٹھایا ہے الملائکہ تو کائناتی قوتوں نے ان فی ذالک بے شک اسی میں لایات ضرور نشانی ہے لکم تمہارے لیے ان کنتم مومنین اگر تم ماننے والوں میں سے ہو اور ان کے خبر دینے والے نے ان کے لیے کہا بے شک اس کے اختیار کی نشانی یہ ہے کہ وہ تمہیں التابوت یعنی ایسا متوجہ ہونا دے گا کہ اس میں تمہارے رب سے ایک سکون ہے اور اس سے باقیات ہے جو موسیٰ کے پیروکار اور ہارون کے پیروکار نے چھوڑا تھا تم کائناتی قوت سے اسے اٹھاؤ بے شک تمہارے لیے اسی میں ضرور نشانی ہے اگر تم ماننے والوں میں سے ہو فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه الا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون انهم ملاقو الله کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین پھر جب طالوت لشکر کے ساتھ باہر نکلا اس نے کہا بے شک اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے بس جس نے اس سے پانی پی لیا وہ مجھ سے نہیں اور جس نے اسے نہ چکھا وہ بے شک مجھ سے ہے سوائے اس کے جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے پھر چند ایک کے سوا انہوں نے اسے پی لیا بس جب وہ طالوت جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اور اس کے پار ہوئے انہوں نے کہا آج ہمیں طاقت نہیں جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ مقابلے کی جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں انہوں نے کہا 12 چھوٹی جماعتیں غالب ہوئیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے فلما فصل طالوت پس جب فیصلہ ہوا لشکروں کا زیادہ ہونا فصل ہوا بالجنود لشکر قال ان اللہ کہا بے شک اللہ مبتلیکم بنہر تمہاری آزمائش کرے گا فراوانی کو فمن شرب منہ پس جو سیراب ہو اس سے فلیسا منی پس وہ مجھ سے نہیں ہوگا ومن لم یطعم ہو اور جو نہیں یہ لے اس سے ضروریات زندگی فإنہ منی پس بے شک وہ مجھ سے ہے اللہ صرف من اغترف جو تمہاری فراوانی و بلندی ہو غرفۃ بیدہ اس کی قوت سے فراوانی و بلندی فشربوا منہ الا قلیلا منہم پس سیراب ہوئے اس سے صرف تھوڑے ان میں سے فلما جاوزہ پس جب وہ اس سے تجاوز کیا ہوا والذین آمنوا معہ وہ اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ماننے والے تھے قالوا انہوں نے کہا لا طاقت لنا اليوم نہیں طاقت ہمارے لیے آج کے دورانی میں بجالوت و جنودہ اکٹھے ہونے والے لشکر کو طالوت زیادہ ہونا تھا اور جالوت کہا جاتا ہے اکٹھے ہونے کو قال الذین تو کہا ان لوگوں نے یظنون وہ جو گمان کرتے تھے انہم ملاق اللہ یہ کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں اللہ سے ملنے والے ہیں کم من فیۃ کتنی ہی جوانوں میں سے یا کتنی ہی جماعت میں سے قلیلۃ جو چھوٹی ہوتی ہیں غلبت فیۃ کثیرۃ غالب ہو گئی ہیں بڑی جماعت پر باذن اللہ اللہ کے ضابطے کو واللہ مع الصابرین اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے اس کا رواں ترجمہ ہو گیا پس جب لشکروں کا زیادہ ہونا فصل ہوا یعنی کھل گیا واضح ہو گیا کہا بے شک اللہ تمہیں فراوانی مبتلا کرے گا یا فراوانی کو آزمائے گا پس جو اس سے سیراب ہو پس وہ مجھ سے نہیں ہوگا اور جو اس سے ضروریات زندگی نہیں لے پس بے شک وہ مجھ سے ہے صرف جس سے تمہاری فراوانی اور بلندی اس کی قوت و فراوانی و بلندی ہو بس ان میں سے صرف تھوڑے ہیں وہ اس سے سیراب ہوئے بس جب وہی اس سے تجاوز کیا اور جو لوگ اس کے ساتھ ماننے والے تھے انہوں نے کہا لڑنے پر آج کے دورانی میں ہمارے لیے طاقت نہیں ہے اور اس کے اکٹھے ہونے پر جو لوگ یہ گمان رکھتے تھے یہ کہ وہ اللہ سے ملیں گے انہوں نے کہا اللہ کے ضابطے پر کتنی ہی کم جماعت تھوڑے جوان بڑی جماعت کثیر جوان پر غالب ہوئی ہے اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اور جب جالوت اور اس کے لشکر کے آمنے سامنے ہوئے تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے اور ہمارے قدم جما دے اور ہماری مدد کر کافروں پر
ولما اور جب برزو لجالوتا آمنا سامنا ہوا مارنے کے لیے، جالوت کیا ہے؟ مارنے والی جماعت، لڑنے والی مارنے والی. تو جب مارنے کے لیے آمنا سامنا ہوا، لڑنے کے لیے آمنا سامنا ہوا، وہ جنود ہی اور اس کے لشکر سے، قالو انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب، افرغ علینا خوب فارغ ہو ہم پر، صبرن ثابت قدم ہونا، وثبت اقدامنا یعنی جو ہمارے اقدامات ہو وہ بالکل ثابت رہنا، ڈٹ جانا، اقدامات میں ثابت قدم رہنا، ونصرنا اور ہماری مدد ہو، علی القوم الکافرین انکار کرنے والی قوم پر. اور جب مارنے کے لیے آمنا سامنا ہوا یعنی اس کے لشکر سے، انہوں نے کہا اے ہمارے رب ڈٹ جانا، ہم پر خوب فارغ ہو، یعنی ہمارے اقدامات ثابت قدم ہوں اور انکار کرنے والی قوم پر ہماری مدد کر. فہزموہم باذن اللہ وقتل داؤد جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین. پھر انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ نے اسے ملک اور حکمت عطا کی اور اسے سکھایا جو چاہا، اور اگر اللہ نہ ہٹاتا بعض لوگوں کے ذریعے تو زمین ضرور تباہ ہو جاتی، اور لیکن اللہ تمام جہانوں پر فضل والا ہے. فہزموہم باذن اللہ بس انہیں ہزیمت ہوئی اللہ کے ضابطے کو. وقتل داؤد و جالوتا اور داؤد نے جھگڑا کیا یا مارا، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ اور اللہ نے اسے اختیار دیا اور احکامات دیے، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ یعنی علم دیا اسے اس سے جو یہ چاہے، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ اور اگر نہیں دفع کرتا اللہ لوگوں کو، بعضهم ببعض ان کے بعض کو بعض پر، لفسدت الارض ضرور فساد کرتے، ضرور بگاڑ کرتے زمین میں، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ ذو فضل فضل کی قوت والا ہے، علی العالمین ہر علم والوں پر. بس اللہ کے ضابطے کو انہیں ہزیمت دیا، اللہ کے ضابطے پر انہیں ہزیمت دیا. اور داؤد نے جھگڑا کیا، مارا، اور اللہ نے اسے اختیار اور مقصد دیا یا اختیار اور احکامات دیا، یعنی اسے العلم دیا، خاص علم دیا جو وہ چاہا. اور اگر اللہ ان کے کچھ لوگوں کو کچھ پر دفع نہیں کرتا وہ ضرور زمین میں بگاڑ کرتے، اور لیکن اللہ ہر حالت پر فضل کی قوت والا ہے. تو یہ وضاحت ہو گئی ہوگی کہ بات کیا ہے. دراصل روایتی ترجمے سے جو بات آتی ہے کہ اللہ نے تو کہا کہ وہ طالوت کو تمہارا سربراہ بنا دیا، لیکن ہوا کیا؟ اس کے نبی نے خبر دیا کہ طالوت اختیار والا ہوگا. ان لوگوں نے کہا طالوت کیسے ہوگا، وہ مال میں ہم سے زیادہ نہیں ہے اور علم اور جسم میں بھی زیادہ نہیں ہے. تو انہوں نے معیار یہ بنا دیا کہ کیا اختیار اس کو ملے گا جو علم اور جسم میں زیادہ ہو یا مال میں زیادہ ہو. تو یہ اللہ کے احکامات نہیں ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ ایک تابوت لے آئے گا جس میں سامان تسکین وغیرہ کا، اور جو موسیٰ اور ہارون کا چھوڑا ہوا ترکہ ہے. اب موسیٰ اور ہارون کا چھوڑا ہوا ترکہ جسے ملائکہ نے اٹھایا ہوا ہے، تو وہ تابوت کیسے آ جائے گا؟ اور یہ تابوت انہوں نے اردو والا تابوت بنا دیا کہ کوئی مردے کو اٹھا کر لے کر آ رہے ہیں، کسی بکس میں بند کر کے لے آ رہے ہیں. یہ تو توب سے ہے. توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے متوجہ ہونا، پلٹ جانا، پلٹنا. تو وہ تو پلٹانے کی بات ہو رہی ہے، اور یہ کوئی شخصیت نہیں ہے طالوت اور جالوت. طالوت زیادہ ہونے کو کہا جاتا ہے اور جالوت لڑنے کو کہا جاتا ہے. تو وہ تو زیادہ ہونے کی، اختیار زیادہ ہونے کی بات ہو رہی تھی، اس لیے ان کا اختیار زیادہ کیسے ہوگا؟ مال بھی نہیں ہے اور علم اور جسم بھی نہیں ہے. تو وہ کب ہوگا؟ جب اللہ سے احکامات کو سمجھیں گے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ علم کی وسعت والا ہے. پھر آگے اسے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لڑائی میں زیادہ کیا ہوگا، پھر تمہیں وہ سکون، وہ ٹھہراؤ آ جائے گا جو تمہارے رب سے ہے. اور یہی کچھ جو ہے وہ موسیٰ اور ہارون کے طریقہ کار والوں نے چھوڑا تھا، کائناتی قوتوں کو انہوں نے بھی اٹھایا ہوا تھا، اگر تم ماننے والے ہو. اس کے بعد پھر ان کے روایتی ترجمے سے آتا ہے کہ پھر طالوت جب لشکر کے ساتھ باہر نکلا تو ایک آزمائش ہوئی کہ نہر کا پانی نہیں پینا، جس نے پی لیا وہ مجھ سے نہیں ہے، اور جو صرف چکھ لیا تو مجھ سے ہے. بات چکھنے کی تو ہے نہیں. یہ تام تو یہ کھانے کو کہتے ہیں جہاں ترجمہ کرتے ہیں، یہاں پر اسے انہوں نے چکھنا کر دیا، جبکہ تام ہے ہی ضروریات زندگی. تو یہاں جو اصول اللہ بتا رہا ہے کہ اگر تم لڑ جھگڑ کر اور زیادہ لشکروں میں ہو کر بھی آ جاؤ گے تو پھر آزمائش کس بات کی ہوگی کہ تمہیں اس اختیارات سے سیراب نہیں ہونا ہے. آپ کو اپنا کام کر کے خود کھانا، یعنی کہ اختیاری. جیسے ہمارے یہاں جو ہے جتنے بیوروکریٹ ہیں، اعلیٰ افسران ہیں، چاہے وہ فوجی ہوں یا سول ہو، وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہو یا گورنر ہو، یہ سب مال کھانے میں لگ جاتے ہیں. سب اس اختیار کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ضروریات زندگی اسی سے پوری کر رہے ہوتے ہیں.
جبکہ اللہ نے اس کو قطعاً منع کیا جائے. اگر آپ اللہ کے ماننے والے ہوں گے، آپ لشکر میں زیادہ بھی ہو جائیں، آپ طاقت میں زیادہ بھی ہو جائیں، آپ اختیار میں زیادہ بھی ہو جائیں، تو وہ آپ کی ایک آزمائش ہے کہ آپ اس طاقت کے ذریعے آپ سیراب نہیں ہوں گے، بلکہ آپ صرف ضروریات زندگی لیں گے، اتنا ہی جو آپ کی ضروریات زندگی کے لیے ضروری ہے، تو پھر وہ اللہ والے ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہہ دیا کہ چلو بھر لے لے، تو چلو کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو فراوانی اور بلندی کی بات ہو رہی ہے. تو فراوانی اور بلندی قوت کے ذریعے ہونا چاہیے، اور اس سے جو ہے وہ کم ہی لوگ سیراب ہوتے ہیں. اسی کو کہا گیا جو لوگ تجاوز کر رہے ہیں، حد سے زیادہ بڑھنا، چاہے وہ ماننے والے ہوں یا اس کے ساتھی ہوں، تو ان کے لیے پھر طاقت نہیں رہتی کہ وہ لشکر کے زیادہ ہونے کے لیے کوئی جھگڑا کر لیں. جھگڑ ہی نہیں سکتے، جیسے آج پاکستانی قوم کا حال ہے، بلکہ دنیا بھر میں اسلامی ممالک کا حال یہی ہے کہ وہ کسی سے لڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے قوت کو تباہ کر رکھا ہے. وہ اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اسی سے وہ اپنی ضروریات زندگی پوری کے ضروریات زندگی کو تو چھوڑے، وہ نسلوں کے نسل در نسل کے لیے جمع کر رہے ہوتے ہیں. تو جن لوگوں کو اللہ سے ملاقات کا گمان ہے کہ ہاں بھائی ہم اللہ کو جواب بھی دینا ہے، تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ کثیر جماعت جو ہے وہ مغلوب ہو جاتی ہے تھوڑی جماعت سے، چھوٹی جماعت سے بھی، لیکن آپ کو پاس اللہ کا ضابطہ ہونا چاہیے، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے. اسی طرح پھر آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب جالوت کا سامنا ہوا اور مارا داؤد نے، جالوت کو اختیار دیا، یہ عجیب سی بات ہو جاتی ہے کہ یقین سی بات ہے جو مار رہا جھگڑا جو سربراہ ہے تو وہی آئے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مارا داؤد نے اور جالوت کو اللہ نے ملک اور حکومت عطا کر دی؟ تو یہ بات ہی نہیں ہے. جالوت تو اصل میں ہے ہی لڑائی کے لیے، مارنے کے لیے. تو یہاں پر یہی ہے کہ داؤد اصل میں کہا جاتا ہے نرمی سے بات کرنے والا، تو وہ جھگڑا نرمی سے بات کرنے والا، اور وہ لڑا، اس نے مارا بھی، تو پھر اللہ نے اسے اختیار دیا، احکامات بھی دیا، یعنی اسے وہ علم دے دیا جو رب کی چاہت تھی، جو اس کی چاہت تھی. اور اگر یہ اللہ لوگوں کو بعض کو بعض سے دفاع نہیں کرتا تو ضرور یہ ساری زمین میں بگاڑ پیدا کر دیتے، لیکن اللہ جو ہے وہ ہر علم کی قوت پر فضل والا ہے. تو میرے خیال میں اب یہ طالوت اور جالوت انتہائی واضح ہو گیا. پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم.